دور نبوت میں ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت سی مصیبتیں آئیں، بہت سے ظلم سہے، مشرکین نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیں، مگر صحابہ کرام نے یہ ساری مصیبتیں صرف دین اسلام اور آقا دو عالم آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سہیں اور انہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے وائس کے محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے صحابہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ دین اسلام کی خدمت میں مشرکین کی بہت سے ظلم سہے۔ محترم ناظرین، آزاد مسلمانوں پر کچھ کم ظلم نہیں ہوتے تھے، ان کے بزرگ اور خاندانوں کے بڑے لوگ بھی انہیں قسم قسم کی تکلیفیں دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر کے قریب کے تھے اور مالدار آدمی تھے، مگر باوجود اس کے جب قریش نے مسلمانوں پر ظلم کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے چچا حکم نے ان کو رسیوں سے باندھ کر خوب پیٹا۔ حضرت زبیر بن عوام ایک بہت بڑے بہادر نوجوان تھے۔ اسلام کی فتوحات کے زمانے میں وہ ایک زبردست جرنیل ثابت ہوئے۔ ان کا چچا بھی ان کو خوب تکلیفیں دیتا تھا، چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا اور نیچے سے دھواں دیتا تھا تاکہ ان کا سانس رک جائے، اور پھر کہتا تھا کہ کیا اب بھی اسلام سے باز آؤ گے یا نہیں، مگر وہ ان تکالیف کو برداشت کرتے اور جواب میں یہی کہتے کہ میں صداقت کو پہچان کر اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفار قبیلے کے ایک آدمی تھے۔ وہاں انہوں نے سنا کہ مکہ میں کسی شخص نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ تحقیقات کے لیے مکہ آئے تو مکہ والوں نے انہیں ورغلایا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا رشتہ دار ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس نے ایک دکان کھولی ہے، مگر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور کئی تدابیر اختیار کر کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیم بتائی اور آپ اسلام لے آئے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی کہ اگر میں کچھ عرصے تک اپنی قوم کو اپنے اسلام کی خبر نہ دوں تو کچھ حرج تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چند دن خاموش رہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس اجازت کے ساتھ وہ اپنے قبیلے کی طرف واپس چلے اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ کچھ عرصے تک میں اپنے حالات کو درست کر لوں گا تو اپنے اسلام کو ظاہر کروں گا۔ محترم ناظرین، جب وہ مکہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رؤسائے مکہ اسلام کے خلاف گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے لیے اپنے عقیدے کو چھپائے رکھنے کا خیال ان کے دل سے اسی وقت محو ہو گیا اور بے اختیار ہو کر انہوں نے اس مجلس کے سامنے یہ اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ محترم ناظرین، دشمنوں کی اس مجلس میں اس آواز کا اٹھنا تھا کہ سب لوگ ان کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر جا پڑے، لیکن پھر بھی ظالموں نے اپنے ہاتھ نہ کھینچے اور مارتے ہی چلے گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں آ گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ابو ذر کے قبیلے میں سے ہو کر تمہارے غلے کے قافلے آتے ہیں، اگر اس کی قوم کو غصہ آ گیا تو مکہ بھوکا مر جائے گا۔ محترم ناظرین، اس پر ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آرام کیا اور دوسرے دن پھر اسی مجلس میں پہنچے۔ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا روزانہ کا شغل تھا۔ جب یہ خانہ کعبہ میں گئے تو پھر وہیں ذکر ہو رہا تھا۔ محترم ناظرین، انہوں نے پھر کھڑے ہو کر اپنے عقیدہ توحید کا اعلان کیا اور پھر ان لوگوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ اسی طرح 3 دن ہوتا رہا، اس کے بعد یہ اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے۔ محترم ناظرین، یہ غلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے
مختلف اقوام کے تھے۔ ان میں حبشی بھی تھے جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رومی بھی تھے جیسے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان میں عیسائی بھی تھے جیسے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشرکین بھی تھے جیسے بلال اور عمار۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مالک تپتی ریت پر لٹا کر اوپر یا تو پتھر رکھ دیتے یا نوجوانوں کو سینے پر کودنے کے لیے مقرر کر دیتے۔ محترم ناظرین، حبشی النسل بلال امیہ بن خلف نامی ایک مکی رئیس کے غلام تھے۔ امیہ انہیں دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں مکہ سے باہر لے جا کر تپتی ہوئی ریت پر ننگا کر کے لٹا دیتا تھا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کی سینے پر رکھ کر کہتا تھا کہ لات اور عزا کی الوہیت کو تسلیم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی کا اظہار کر۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں کہتے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ محترم ناظرین، ان غلاموں میں سے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار آدمی تھے۔ یہ تجارت کرتے تھے اور مکہ کے بحیثیت آدمیوں میں سمجھے جاتے تھے، مگر باوجود اس کے کہ وہ مالدار بھی تھے اور آزاد بھی ہو چکے تھے، قریش ان کو مار مار کر بے ہوش کر دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تو آپ کے بعد صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چاہا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، مگر مکہ کے لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ جو دولت تم نے مکہ میں کمائی ہے تم اسے مکہ سے باہر کس طرح لے جا سکتے ہو، ہم تمہیں مکہ سے جانے نہیں دیں گے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں یہ سب کی سب دولت چھوڑ دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو گے؟ وہ اس بات پر رضامند ہو گئے اور آپ اپنی ساری دولت مکہ والوں کے سپرد کر کے خالی ہاتھ مدینے چلے گئے۔ محترم ناظرین، بے شک یہ ظلم انسانی طاقت سے بالا تھے، مگر جن لوگوں پر یہ ظلم کیے جا رہے تھے وہ ظاہر میں انسان تھے اور باطن میں فرشتے۔ قرآن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اور کانوں پر نازل نہیں ہو رہا تھا، خدا ان لوگوں کے دلوں میں بھی بول رہا تھا، اور کبھی کوئی مذہب قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ابتدائی ماننے والوں کے دلوں میں سے خدا کی آواز بلند نہ ہو۔ جب انسانوں نے ان کو چھوڑ دیا، جب رشتہ داروں نے ان سے منہ پھیر لیا، تو خدا تعالیٰ ان کے دلوں میں کہتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ سب ظلم ان کے لیے راحت ہو جاتے تھے۔ گالیاں دعائیں بن کر لگتی تھیں، پتھر مرہم کے قائم مقام ہو جاتے تھے، مخالفتیں بڑھ گئیں، مگر ایمان بھی ساتھ ہی ترقی کرتا گیا، ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، مگر اخلاص بھی تمام گزشتہ حد بندیوں سے اوپر نکل گیا۔